آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں آفتاب احمد۔ وزیراعظم نریندر مودی نے روس کے صدر ولادیمیر پوتین سے فون پر بات کی ہے اور روس یوکرین تنازع کے جلد اور پرامن حل میں تعاون کے لیے بھارت کے مستحکم عہد کو دہرایا ہے۔ جارج کورین اور رونیت سنگھ بٹو سمیت بی جے پی کے 12 ارکان اور کانگریس کے ابھیشیک منو سنگھوی بلا مقابلہ راجیہ سبھا کے لیے منتخب ہوئے ہیں۔ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کرنے کا عمل آج ختم ہو گیا۔ کاغذات کی جانچ پڑتال کل ہوگی۔ احتجاج کرنے والے طلبہ کا کولکاتہ میں کئی مقامات پر پولیس کے ساتھ تصادم ہوا۔ مظاہرین نے آر جی کر میڈیکل کالج معاملے پر مغربی بنگال کی وزیراعلی ممتا بنرجی کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ کیرالہ سرکار نے جسٹس ہیما کمیٹی کی رپورٹ کے تناظر میں ملیالم فلم صنعت میں خواتین کے خلاف جرائم کی تفتیش کے لیے ایس آئی ٹی تشکیل دی ہے۔ اداکار موہن لال نے ملیالم مووی آرٹسٹ ایسوسی ایشن کے صدر کے عہدے سے استعفی دے دیا ہے اور گجرات اور بہار کے مختلف حصوں میں تیز بارش سے معمول کی زندگی متاثر ہوئی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج روس کے صدر ولادیمیر پوتین سے فون پر بات کی اور روس یوکرین تنازع پر نظریات کا تبادلہ کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ انہوں نے جناب پوتین سے بات کی اور خصوصی کلیدی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ انہوں نے یوکرین کے اپنے حالیہ دورے کے بارے میں بھی اپنے تجربات شیئر کیے۔ انہوں نے تنازع کا جلد اور پرامن حل کے لیے بھارت کی حمایت کے مستحکم عہد کو بھی دہرایا۔ راجیہ سبھا میں آج ضمنی انتخاب ہوئے جس میں بی جے پی کے 9، این ڈی اے اتحاد کے 2 اور کانگریس کے ابھیشیک منو سنگھوی بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں۔ بی جے پی کے بلا مقابلہ منتخب ہونے والے امیدواروں میں آسام سے مشن رنجن داس اور رامیشور تیلی، بہار سے منن کمار مشرا، ہریانہ سے کرن چودھری، مدھیہ پردیش سے جارج کورین، مہاراشٹر سے دھیریا سنگھ پاٹل، اڈیشہ سے ممتا موہنتا، راجستھان سے رونیت سنگھ بٹو اور تریپورہ سے راجیو بھٹاچاریہ شامل ہیں۔ کانگریس کے ابھیشیک منو سنگھوی تلنگانہ سے بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں۔ این سی پی اجیت پوار گروپ کے نتن پاٹل مہاراشٹر سے اور آر ایل ایم کے اپیندر کشواہا بہار سے ایوان بالا کے لیے منتخب ہوئے ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج اپنے برازیلی ہم منصب مورو ویریکا کے ساتھ نئی دلی میں بھارت برازیل مشترکہ کمیشن کی نویں میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ کے دوران دونوں رہنماؤں نے تجارت، دفاع، توانائی، صحت، زراعت، خلاء اور ٹیکنالوجی میں باہمی تعاون سمیت باہمی تعلقات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے عالمی جغرافیائی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور گلوبل ساؤتھ کی تشویشوں اور امنگوں اور برکس، ابسا اور G20 کے کام کاج پر بات کی۔ میٹنگ میں اپنے افتتاحی کلمات میں ڈاکٹر ایس جے شنکر نے برازیل کی G20 صدارت کے لیے بھارت کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ فی الحال برازیل G20 کی صدارت کر رہا ہے۔ G20 کی سربراہ میٹنگ اس سال 18 سے 19 نومبر کے درمیان ریو ڈی جنیرو میں ہوگی۔ ڈاکٹر جے شنکر نے انصاف پر مبنی دنیا اور پائیدار کرۂ ارض کے موضوع پر مرکوز برازیل کے منفرد اقدامات کی ستائش کی۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ 2006 میں شروع ہونے والی بھارت برازیل کلیدی شراکت داری گزرتے وقت کے ساتھ مزید متنوع ہوئی ہے۔ Our strategic partnership, which was established in 2006, has deepened and diversified over the years. It now spans a very wide range of domains: defense, space and security, including cyber, to trade and investment, oil and natural gas, biofuels, agriculture, animal husbandry, food processing, health and medicine, traditional medicine, science, technology, culture and people-to-people relations. We have a substantial bilateral trade basket. It has by and large gone up in the last year. We also have a very important energy cooperation between our two countries. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت کو برازیل میں بھارتی ثقافت، پرفارمنگ آرٹ اور فلسفے کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خوشی ہو رہی ہے۔
بھارت اور برازیل کے درمیان مشترکہ اقدار پر مبنی کثیر رخی تعلقات ہیں. وزارت خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ ویئرا کا دورہ کلیدی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے اور باہمی علاقائی اور عالمی سطح پر مختلف شعبوں میں تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے. جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کرنے کا عمل آج ختم ہو گیا. اس مرحلے میں 6 اضلاع کی 24 سیٹوں پر 18 ستمبر کو ووٹنگ ہوگی. کاغذات کی جانچ پڑتال کل ہوگی جبکہ نام واپس لینے کی آخری تاریخ 30 اگست ہے. اگلے 2 مرحلوں کی ووٹنگ 25 ستمبر اور 1 اکتوبر کو ہوگی. نتائج کا اعلان 4 اکتوبر کو ہوگا. مرکز کے زیر انتظام علاقے میں 90 اسمبلی حلقوں میں سے 74 حلقے غیر مختص ہیں جبکہ 7 ایس سی امیدواروں اور 9 سیٹیں ایس ٹی امیدواروں کے لیے مختص ہیں. طبی شعبے سے وابستہ پیشہ ور افراد اور اہلکاروں کے تحفظ، سلامتی اور کام کرنے کے حالات سے متعلق سفارشات کے لیے سپریم کورٹ نے جو قومی ٹاسک فورس بنائی ہے اس کی پہلی میٹنگ آج ہوئی. کابینہ سیکریٹری نے میٹنگ کی صدارت کی جس میں داخلہ سیکریٹری اور صحت سیکریٹری سمیت تمام ممبر موجود تھے. میٹنگ میں مختلف معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اور ممبروں نے اپنی اپنی سفارشات پیش کی. صحت کی مرکزی وزارت نے ملک بھر کے لوگوں اور مختلف متعلقہ فریقین سے مشورہ حاصل کرنے کے لیے اپنی ویب سائٹ پر سجیشنز ٹو NTF نامی ایک قومی پورٹل تشکیل دی ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے. قومی پورٹل نے آج سے کام کرنا شروع کر دیا ہے. اہم متعلقہ فریقوں اور پورٹل پر موصول ہونے والی سفارشات کو وزارت صحت مزید تبادلہ خیال کے لیے قومی ٹاسک فورس کے سامنے رکھے گی. صحت کے مرکزی سیکریٹری NTF کے ممبروں کے ساتھ مل کر مختلف اہم متعلقہ فریقوں کے ساتھ مزید صلاح و مشورہ کریں گی. NTF ممبروں نے بتایا کہ مختلف متعلقہ فریقوں نے براہ راست ان سے رابطہ کیا ہے اور انہیں الگ الگ لوگوں سے تقریباً 300 سے 400 مشورے حاصل ہوئے ہیں. ریاست کے چیف سیکریٹریوں اور DGPs کے ساتھ بھی میٹنگ کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کی جائے گی تاکہ طبی پیشہ وروں کی سیکیورٹی سے متعلق قلیل مدتی اقدامات پر تبادلہ خیال کیا جا سکے. مرکزی داخلہ سیکریٹری اور مرکزی صحت سیکریٹری مشترکہ طور پر میٹنگ کی صدارت کریں گی. آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر الفرید. کولکاتہ میں طلبہ کے مختلف گروپوں کی جانب سے نابنا ابھیجان ریلی کے دوران ہاورہ برج، فور شور روڈ اور ہاورہ میں سنترا گاچھی سے پولیس اور احتجاج کرنے والے افراد کے درمیان جھڑپوں کی خبریں موصول ہوئی ہیں. احتجاج کرنے والے آر جیکر میڈیکل کالج اور اسپتال کے واقعے پر مغربی بنگال کی وزیراعلی ممتا بنرجی کے استعفے کی مانگ کر رہے ہیں. مظاہرین کو کئی مقامات پر روکا گیا. جب انہوں نے رکاوٹوں کو توڑا تو پولیس نے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا، پانی کی بوچھار اور آنسو گیس کا استعمال کیا. ریاستی سرکار نابنا کے نزدیک امتناعی احکامات پہلے ہی نافذ کر چکی ہے جس کے تحت 5 یا اس سے زیادہ افراد کے یکجا ہونے پر روک لگا دی گئی ہے. جن نائک جنتا پارٹی JJP اور آزاد سماج پارٹی کاشی رام ASP نے آنے والے ہریانہ اسمبلی انتخابات کے لیے اتحاد قائم کیا ہے. JJP کے رہنما دشمن سنگھ چوٹالہ اور ASP کے صدر چندر شیکھر آزاد نے نئی دلی میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا. جناب چوٹالہ نے کہا کہ اتحاد ہریانہ میں سبھی 90 سیٹوں پر چناؤ لڑے گا. JJP 70 سیٹوں پر جبکہ ASP 20 سیٹوں پر چناؤ لڑے گی. 70 سیٹوں پر جن نائک جنتا پارٹی چناؤ لڑے گی اور 20 سیٹوں پر آزاد سماج پارٹی کاشی رام چناؤ لڑے گی. دونوں پارٹیاں مل کر پورے پردیش کا روڈ میپ جلد آپ کے بیچ میں پبلش کر دیں گے. جون سے ضلع ہم نے چنے ہیں ان کے اندر کیسے کیسے سیٹ شیئرنگ ہوگا وہ بھی الگ سے آپ کے بیچ میں ہم ٹائملی دے دیں گے نامینیشن سے پہلے. ہریانہ میں واحد مرحلے میں 1 اکتوبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے. ووٹوں کی گنتی جموں کشمیر کے ساتھ 4 اکتوبر کو ہوگی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں.
کیرالہ سرکار نے ملیالم فلم صنعت میں خواتین کے خلاف جرائم کی تحقیقات کے لیے ایک 7 رکنی خصوصی تفتیشی ٹیم SIT تشکیل دی ہے. یہ قدم جسٹس کے ہیما کمیٹی کی رپورٹ کے بعد اٹھایا گیا ہے، جس میں ملیالم فلم صنعت میں خاتون پیشاوروں کو ہراساں اور ان کے ساتھ نازیبا سلوک کیے جانے کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے. اس سے متعلق ایک واقعہ یہ ہوا ہے کہ اداکار موہن لال نے آج ایسوسی ایشن آف ملیالم مووی آرٹسٹس AMMA کے صدر کے عہدے سے استعفی دے دیا ہے. جسٹس ہیما کمیٹی کی رپورٹ کے پیش نظر موہن لال اور AMMA کی پوری 16 رکنی ایگزیکٹو کمیٹی نے اجتماعی طور پر استعفی دیا ہے. گجرات کے مختلف مقامات پر پچھلے 3 دن سے لگاتار تیز بارش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے معمول کی زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے. ریاست کے 75 باندھوں میں پانی اوپر بہ رہا ہے، جبکہ 45 سے زیادہ باندھ ہائی الرٹ پر ہیں. اسی دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے آج گجرات کے کئی اضلاع میں موسلادھار بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. راجستھان کے اوپر ہوا کے کم دباؤ کی وجہ سے آج جنوبی راجستھان کے کچھ علاقوں میں تیز سے بہت تیز بارش کی توقع ہے. بہار میں کئی ندیوں بشمول گنگا، گنڈک، کوسی اور مہانندا میں پانی کا بہاؤ عروج پر ہے، جس سے ریاست کے 7 ضلعوں میں سیلاب آ گیا ہے. بہار کے بھاگلپور، کٹیہار، کھگڑیا، پٹنہ اور منگیر ضلع سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہیں. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے. بھاگلپور ضلع کے 8 سے زیادہ بلاکس گنگا ندی میں پانی کی مقدار بڑھنے سے آئے سیلاب سے متاثر ہیں. نوگچیا، کہلگاؤں، سلطان گنج، اسماعیل پور، گوپال پور، رنگرا اور نارائن پور میں سیلاب کے قہر کا سب سے زیادہ اثر پڑا ہے. نقل مکانی پر مجبور لوگوں نے راحت کیمپوں اور اونچے علاقوں میں پناہ لے رکھی ہے. سیلاب متاثرین کے لیے ضلع انتظامیہ نے کمیونٹی کچن شروع کیے ہیں. پٹنہ ضلع میں سیلاب کے تناظر میں ندی کے کنارے اور نشیبی علاقوں میں واقع 76 اسکولوں کو بند کر دیا گیا ہے. پٹنہ سے دھرمیندر کمار رائے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی. نیشنل اسکول آف ڈرامہ NSD کی ریپریٹری کمپنی تھیٹر صنعت میں اپنے ذریعے دیے گئے تعاون کے 60 سال مکمل ہونے پر رنگ شاشٹھی تقریب کا انعقاد کر رہی ہے. 17 دنوں تک چلنے والی یہ تقریب نئی دلی میں NSD کی عمارت میں منعقد ہو رہی ہے. رنگ شاشٹھی کے تحت بھارت کے نامور ادیبوں اور ڈرامہ نگاروں کے لکھے ڈرامے پیش کیے جائیں گے. ساتھ ہی تبادلہ خیال پر مبنی سیمینار ہوں گے، جس میں NSD کے فارغ طلبہ شریک ہوں گے. BCCI کے موجودہ اعزازی سیکریٹری جے شاہ کو بلا مقابلہ ICC کا انڈیپینڈنٹ صدر نشین چن لیا گیا ہے. جناب شاہ اس عہدے کے لیے واحد امیدوار تھے. وہ اس سال 1 دسمبر کو اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے. 35 سالہ شاہ اس عہدے پر فائز ہونے والے سب سے کم عمر شخص بن گئے ہیں. اس مہینے کی 20 تاریخ کو یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ICC کے موجودہ صدر نشین گریگ بارکلے تیسری میعاد کے لیے چناؤ نہیں لڑیں گے اور وہ اس سال نومبر میں اپنی میعاد مکمل ہونے کے بعد سبکدوش ہو جائیں گے. پیرالمپکس کھیل مقابلے کل سے پیرس میں شروع ہو رہے ہیں. بھارتی پیرا ایتھلیٹس کا 84 ارکان پر مشتمل دستہ ان کھیلوں میں سونے کے تمغے حاصل کرنے کے لیے اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے. پیرالمپکس میں بھیجا گیا اب تک کا یہ سب سے بڑا دستہ ہے. بھارت نے 2021 میں ٹوکیو پیرالمپکس میں سونے کے 5 تمغوں سمیت ریکارڈ 19 تمغے حاصل کیے تھے اور مجموعی درجہ بندی میں اس کا 24واں مقام تھا. گزشتہ برس ہانگجو ایشیائی پیرا کھیلوں میں بھارتی کھلاڑیوں نے سونے کے 29 تمغے سمیت 111 تمغے جیتے تھے، جو ایک ریکارڈ ہے. ہانگجو میں تمغے جیتنے والے کئی کھلاڑی اس پیرالمپکس ٹیم میں شامل ہیں. مثلاً عالمی ریکارڈ کے حامل نیزہ پھینکنے والے سمت انتل اور رائفل نشانے باز اوانی لیکھارا. یہ دونوں کھلاڑی سونے کے تمغوں کا دفاع کریں گے جو انہوں نے ٹوکیو میں جیتا تھا. بھارت اس بار 12 کھیلوں میں حصہ لے رہا ہے. آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے روس کے صدر ولادیمیر پوتن سے فون پر بات کی ہے اور روس یوکرین تنازع کے جلد اور پرامن حل میں تعاون کے لیے بھارت کے مستحکم عہد کو دہرایا ہے. جارج کورین اور رونیت سنگھ بٹو سمیت BJP کے 12 ارکان اور کانگریس کے ابھیشیک منو سنگھوی بلا مقابلہ راج سبھا کے لیے منتخب ہوئے ہیں. جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کرنے کا عمل آج ختم ہو گیا. کاغذات کی جانچ پڑتال کل ہوگی.
اور احتجاج کرنے والے طلبہ کا کولکاتہ میں کئی مقامات پر پولیس کے ساتھ تصادم ہوا. مظاہرین نے آر.جی. کر میڈیکل کالج معاملے پر مغربی بنگال کی وزیر اعلی ممتا بنرجی کے استعفے کا مطالبہ کیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.